بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق کے اندر ہم نے کلمے کی 3 قسمیں اسم، فعل، حرف پڑھے تھے۔ تو حرف کی تعریف اور علامات تو گزر گئی، اور اسی طرح اسم کی تعریف اور اس کے علامات جو ہیں وہ گزر گئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل کی علامتیں جو ہے وہ پڑھنی ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ فعل ہوتا ہے اور کون سا اسم ہوتا ہے۔ تو اسم اور فعل کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے کچھ ایسی علامات نحو اور گرامر کے اندر مقرر کی گئی ہے جس سے اسم اور فعل کے درمیان میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ تو فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں قد ہو، قد کا ہونا، جیسے قد افلح اور قد نصر۔ تو ان دونوں مثالوں میں جیسا ہم نے دیکھا کہ فعل افلح فعل ہے اور نصر فعل ہے، اور اس کے اوپر قد، حرف قد جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ پر حرف قد جو ہے یہ کسی بات کو مضبوط اور پکا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے تحقیق یا یقیناً۔ فعل کی دوسری علامت یہ ہے کہ فعل کے شروع میں سوف کا ہونا، جیسے سوف اضرب اور سوف انصر۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر سوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سوف کا ترجمہ ہوتا ہے ان قریب۔ اور اسی طرح شروع میں سین کا ہونا، فعل کے شروع میں سین ہو، جیسے سیضرب اور سانصر۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر یضرب اور انصر فعل ہے، اور اس کے اوپر سین جو ہے یہ داخل ہوا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہوگی جس سے ہم پہچان سکیں گے کہ کون سا جو ہے وہ فعل ہے اور کون سا اسم ہے۔ تو یہ تینوں فعل کی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد پہچان ہوگی کہ یہ فعل ہے کہ فعل کے شروع میں حروف عطین ہوتے ہیں، یعنی الف، تا یا نون میں سے کوئی نہ کوئی حرف جو ہے یہ فعل کے شروع میں آ جائے تو اس سے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ فعل ہے۔ جس لفظ کے شروع میں الف، تا یا نون میں سے کوئی ہو تو وہ فعل کہلائے گا، جیسے ینصر کے شروع میں یا ہے، انصر کے شروع میں الف ہے، اور ننصر کے شروع میں نون ہے۔ دوسری علامت کہ شروع میں حرف ناصبہ لن کا ہونا۔ لن جو ہے یہ فعل کے آخر کو نصب دیتا ہے، زبر فتحہ دیتا ہے، جیسے لن اضرب اور لن انصر۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر لن جو یہ ناصبہ ہے کہ یہ فعل کے آخر کو نصب اور زبر دیتا ہے۔ تیسری مثال شروع میں حرف جازمہ لم کا ہونا، جیسے لم اضرب اور لم انصر۔ تو لم جو ہے اس کو جازمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آخر کو جزم دیتا ہے اور فعل کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے۔ یہ اگلی 3 علامتیں یہ ہے کہ فعل کے آخر میں تا ساکنہ ہوتا ہے، جیسے ضربت اور نصرت کے آخر میں تا جو ہے یہ ساکنہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فعل ہے۔ ایسے ہی امر ہونا، تو جو بھی امر ہو تو وہ فعل ہوگا، جیسے اضرب انصر۔ اس لفظ کے اندر کیونکہ ایک حکم دیا گیا ہے تو یہ امر کہلائے گا۔ ایسے ہی فعل کی ایک اور علامت یہ ہے کہ فعل کے اندر نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی کام سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تضرب اور لا تنصر۔ لا تضرب مت مار، اور لا تنصر مدد نہیں کر یا مت مدد کر۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر شروع میں جو لا ہے یہ لا نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان 2 مثالوں کے اندر کسی کام سے روکا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ تو امر کا ہونا اور نہیں کا ہونا یہ بھی فعل کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ فعل کی اگلی علامات ماضی کا ہونا، یعنی فعل ماضی جو ہوگا وہ فعل ہوگا، جیسے ضرب، نصر، فتح۔ یہ تینوں مثال ماضی کی ہے اور یہ فعل ہے۔ اگلی علامت آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا ہونا، یعنی ایسا نون ہو جو مشدد ہو، جس کے اوپر شد ہو، جیسے مثال کے اندر لأنصرن، لأنصرن۔ تو اس کے شروع میں لام تاکید کے لیے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی اس کے اوپر نون مشدد ہے۔ تو یہ بھی فعل کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے۔ اگلی علامت، آخری علامت، آخر میں نون تاکید خفیفہ کا ہونا، یعنی آخر میں ایسا نون ہو جس کے اوپر شد نہ ہو بلکہ اس کے اوپر ساکن ہو، تو اس کو
نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں، اور یہ بھی فعل کے علامات میں